ہمارا رد عمل۔ اس کے بعد ہمیں جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غالب تہذیب کے ہجوم کا رد عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا، اور آج اس کے کیا اچھے اور برے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں دو بالکل مختلف قسم کے رد عمل ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نہایت وسیع اور عمیق اثرات مترتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ میں ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ان کا حاصل ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ انفعالی رد عمل۔ ہم میں سے ایک گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ طاقت اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کے آئی ہے، اس سے وہ سب کچھ لے لو جو یہ دے رہی ہے، اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے۔ جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کرو، جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنا لو، جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو، جو معاشرت یہ لائی ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو۔ اس رد عمل میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کی روح تو ابتدا ہی سے تھی، تاہم اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اس دلیل اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل سے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس راہ پر گئے، ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصانات نمایاں ہونے لگے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبا سے معاف ہو گیا، اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھیلتا چلا گیا۔ مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا، ہمارے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب جوں کا توں قبول کیا، اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا، نہ کہ اسلام کو۔ وہ اس پورے انداز فکر کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام اور اس کی ہر چیز شک کی مستحق ہے، اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے تو اس کی کسی بات کے لیے ہے، نہ کہ ان نظریات کے لیے جو علم کے نام سے کوئی مغربی فلسفی، سائنسدان یا ماہر علوم عمران پیش کر دے۔ انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا کہ مذہب فی الواقع ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے سمجھے اس چلتے ہوئے فقرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی شخصی زندگی بجز اقرار اسلام اور ختنہ و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا، ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور عملیات کو معیار حق مان کر اس کے عقائد اور اس کے نظام زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت کر دی جائے، اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے، اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محو کر دیا جائے، اور جو محو بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کر دی جائیں۔ ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بجن سے ہی اخذ کیا اور ان پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارس سے لے کر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، قانون
اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی، اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا۔ خدا اور آخرت کا علانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا، مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جاتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکر آخرت سے بے نیاز نظریہ حیات نہیں رکھتے، جو اندیکھی غیر محسوس حقیقتوں کو بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کو بھی کچھ وقت ہے، جو دنیا کو اغراض نفسانی کی ایک بے دردانہ کشمکش کا میدان جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں اس انفعالی رد عمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا۔ اپنے دور انحطاط میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، ہمارے امراء و اہل دولت پہلے ہی سے عیش کوش تھے، ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے سے بنے ہوئے تھے، ہمارے اندر کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری پہلے سے موجود نہ تھی۔ پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام برے پہلوؤں کی جامع اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں۔ افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت اسی سطح پر ہے جس پر خود اہل مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی مقصد زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جانفشانی کی جاتی ہے، اور جہاں کسی مقصد زندگی کا پتہ نہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا، مگر یہاں سب کچھ قابل فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاد سے کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کچھ بد اخلاقیاں صرف غیر قوموں کے مقابلے میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں، جن کا ارتکاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر جہاں جھوٹ، مکر، دھوکے، بدعہدی، خود غرضی، سازش اور تحریض و تخویف کے ہتھیار خود اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے، مگر جہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی مہارت ثابت کر دیتے ہیں، ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موزوں ترین اشخاص ہیں۔ معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس انفعالی رد عمل کی راہ اختیار کی۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی چیز اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا رد عمل حیرت انگیز ہے۔ اس گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوجھ بوجھ پر ہے، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اس معاملے میں دیا ہے۔ جس سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کی سیاسی نظام کی بنا رکھی گئی تھی، اور جس کا 19ویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا، اس کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر طبعی تھا، کیونکہ اس کا ہر جز ان کے لیے مفید تھا، لیکن مسلمان جن کے لیے اس کا ہر ایک جز تباہ کن تھا، ان کا سیاسی نظام کی بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی ہی ہو، اسے سمجھا بالکل بھی نہیں۔ وہ مغرب سے اتنے مرعوب تھے کہ جو کچھ وہاں سے آتا اسے وحی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، اور کسی چیز کو تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے۔ ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے، اور نہ اتنی جرت تھی کہ علمی حیثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے آدھی جنگ تو اسی روز ہار دی تھی جب سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصول برحق مان لیا۔ اس کے بعد نہ ان کی پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف اختیارات کے انتقال کو روکا جائے، اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی
کہ سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کو ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں۔ آخرکار جب وہ سیاسی نظام پختہ ہو کر اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گیا تو ہمیں چاروں ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں۔ اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا ہے کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں۔ چنانچہ وہ آج بھی اس نظام کو انہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب ایک کند ذہن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ یہ انفعالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا، اس میں فائدے کی بھی کچھ پہلو تھے۔ اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا، ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے، ہمارے نقطۂ نظر میں وسعت پیدا ہوئی، ہم اس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتا تھا۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ ان فائدوں میں سے کسی کا بھی میں منکر نہیں ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصور دین بدلا، تصور اخلاق بدلا، فلسفہ زندگی بدلا، ہماری قدریں متغیر ہوئیں، ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہوئیں، ہم اسلاف کی اندھی تقلید سے نکل کر اغیار اور گمراہ و بدکردار اغیار کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے، جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔ جمودی رد عمل۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے گروہ کا رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلا گروہ اگر آنے والے سیلاب میں بہہ نکلا تو دوسرا گروہ اس کے آگے جمود کی چٹان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ علم اور مذہب اور اخلاق اور معاشرت اور روایات کی اس پوری میراث کو جو 18ویں صدی کے لوگوں نے چھوڑی اور 19ویں صدی کے لوگوں نے پائی تھی، اس کے تمام صحیح و غلط اجزاء سمیت جوں کا توں باقی رکھا جائے اور نئی فاتح تہذیب کا نہ کوئی اثر قبول کیا جائے، نہ اس کے سمجھنے ہی میں اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اس گروہ کے لوگوں نے آثار قدیمہ کے تحفظ کا جو رویہ مغربی تہذیب سے پہلا تصادم پیش آنے کی ساعت میں اختیار کیا تھا، اس پر وہ آج تک بلا کسی ترمیم و نظر ثانی کے قائم ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک لمحہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کام میں صرف نہ کیا کہ اگلوں کی میراث کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا باقی رکھنے اور کیا بدلنے کے لائق ہے۔ نہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر غور کیا کہ آنے والی تہذیب کیا کچھ لینے کے لیے قابل ہے، اور انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوئی معقول کوشش نہ کی کہ ہمارے نظام فکر و عمل میں وہ کیا خامیاں تھیں جو ہماری شکست کی موجب ہوئیں، اور ہزارہا میل کے فاصلے سے آئی ہوئی ایک قوم کے پاس علم و عمل کی وہ کیا طاقت تھی جو اس کے غلبے کا سبب بن گئی۔ ان امور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سارا زور حالت سابقہ کو برقرار رکھنے میں صرف کیا، اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہی ہے جو 19ویں صدی کے آغاز میں تھا، ان کے مشاغل وہی ہیں، ان کے مسائل وہی ہیں، ان کا انداز فکر وہی ہے، ان کا طریقہ کار وہی ہے، اور ان کے ماحول کی خصوصیات وہی ہیں۔ جو کچھ اس میں اچھائیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو کچھ اس میں خامیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس دوسرے رد عمل کے اندر فائدے کا ایک قیمتی پہلو تھا اور ہے۔ وہ جتنا قابل قدر ہے اس کی اتنی ہی قدر میرے دل میں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بچا رہ گیا ہے اسی کی بدولت بچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دین و اخلاق کی جو میراث چھوڑی تھی، بسا غنیمت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور آئندہ نسلوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہے۔ ہماری تہذیب کی جو اہم خصوصیات تھیں، نہایت قیمتی خدمت ہے کہ کسی نے ان کی حفاظت کی کوشش کی اور سخت مخالف ماحول میں ان کو تھوڑا یا بہت برقرار رکھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رد عمل کی ابتدا کی وہ بڑی حد تک معذور تھے۔ جس وقت تہذیب مخالف کے سیلاب سے ان کو اچانک تصادم پیش آیا، اس وقت شاید وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کی جتنی چیزیں بھی بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ اس معاملے میں ان کی معذوری پہلے رد عمل کے بانیوں کی معذوری سے کچھ کم وزنی نہیں ہے۔
ہم پہلے گروہ کے ابتدائی لیڈروں کو بھی یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ اجنبی اقتدار کے سیلاب سے پہلا تصادم پیش آنے پر وہ اس کے سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی قوم کو کامل تباہی سے اور شودروں میں تبدیل ہو جانے سے بچانے کے لیے وہ راہ اختیار کریں جو انہوں نے اختیار کی۔ ایسے ہی الاؤنس کے مستحق دوسرے گروہ کی ابتدائی لیڈر بھی ہیں جنہوں نے آغاز تصادم میں اپنے مذہب اور تہذیب کے باقیات کو مٹنے سے بچانے کی فکر کی، مگر قانون قدرت میں معذرتیں، اپولوجائز اور رخصتیں الاؤنسز نہیں چلا کرتی۔ کوئی کام خواہ کسی وجہ سے کیا گیا ہو، اس میں اگر نقصان کا کوئی سبب موجود ہو تو وہ نقصان پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور واقعہ میں جو نقصان پہنچا اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ حالت سابقہ کے تحفظ کی کوششوں نے دین اور اس سے تعلق رکھنے والی قابل قدر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا بھی پورا تحفظ کیا جو ہمارے دور انحطاط کے مذہبی گروہوں میں موجود تھیں۔ یہ ملی جلی میراث جوں کی توں ہمارے حصے میں آئی، اور اب یہ ایک صحیح اسلامی انقلاب کے راستے میں ویسی ہی سخت رکاوٹ بن رہی ہے جیسی ہماری مغربیت زدہ طبقوں کی ذہنیت بن رہی ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب کے اصلی جوہر کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے تھی اس کے ذریعے سے نہ ہو سکی، بلکہ وہ روز افزوں زوال میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ سیلابوں کا مقابلہ سیلاب ہی کر سکتے ہیں، چٹانیں نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے سیلاب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا کوئی سیلاب اٹھا سکتی۔ یہاں صرف قدیم کی محافظت پر اکتفا کیا گیا، اور اس قدیم میں اصل قابل حفاظت چیزوں کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل رکھی گئیں جو نہ زندگی کی طاقت رکھتی تھیں، نہ اس لائق تھیں کہ ان کی حفاظت کی جاتی، اور نہ ان کے شمول سے یہ امید ہی کی جا سکتی تھی کہ ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں اس سے اسلام کی عزت قائم رہ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 60-70 سال کی تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس دوران میں ہم کو اسلام اور اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ مسلسل پسپا ہوتی نظر آتی ہے۔ ہر سال اور ہر مہینے اور ہر دن کے حساب سے وہ دبتی اور سکڑتی رہی ہے، اور مغربی تہذیب بڑھتی اور پھیلتی گئی ہے۔ ہر دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے اس طرح طلوع ہوا کہ مغرب کی ذہنی گمراہیوں اور اخلاقی گندگیوں اور عملی بدراہیوں نے ہمارے زندگی کے کچھ مزید رقبے پر قبضہ کر لیا، اور ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب نے کچھ مزید رقبہ کھو دیا۔ اس رفتار کو ہمارے محافظین طرز قدیم ایک لمحے کے لیے بھی نہ روک سکے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا مذہبی گروہ اسلام اور غیر اسلامی قدامت کے جس مرکب کی حفاظت کر رہا تھا اس کے اندر فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے ہمارے اہل دولت اور اہل دماغ طبقوں کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی، بلکہ اس کی کشش روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف مخالف تہذیب دماغوں کو مسخر کرنے والے، دلوں کو موہ لینے والے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ساز و سامان کے ساتھ بڑھتی چلی آ رہی تھی، دوسری طرف اسلام کی نمائندگی ایسے مباحث، مسائل، مشاغل اور مظاہر کے ذریعے سے کی جا رہی تھی جو نہ دماغوں کو مطمئن کرتے تھے، نہ دلوں کو اپیل کرتے تھے، نہ نگاہوں کو بھلے لگتے تھے۔ اس وجہ سے مادی وسائل اور دماغی صلاحیتیں رکھنے والے گروہ دین سے اپنی رہی سہی دلچسپی بھی کھوتے اور مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے گئے، اور مذہبیت کی میراث سنبھالنے کا کام بتدریج ہمارے ان طبقوں کے لیے مخصوص ہوتا چلا گیا جو مادی، ذہنی اور معاشرتی حیثیت سے پست تر تھے۔ اس کا نقصان صرف اتنا ہی نہ ہوا کہ مذہبیت کا محاذ کمزور سے کمزور تر اور مغربیت کا محاذ قوی تر ہوتا رہا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ اسلام کی نمائندگی کا معیار علم و عقل اور زبان و اخلاق ہر اعتبار سے گرتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ دینداری کی آبرو بچنی مشکل ہو گئی۔ آخری اور سب سے بڑا نقصان اس پالیسی سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت و رہنمائی سے اہل دین بے دخل ہو گئے، اور تعلیم، تمدن، معیشت اور سیاست ہر معاملے میں مسلمانوں کو راستہ دکھانا اور اپنے پیچھے لے کر چلنا ان لوگوں کا کام ہو گیا جو نہ دین کو جانتے ہی ہیں اور نہ کوئی قدم دین سے پوچھ کر اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری تعلیم مغربی طرز پر پائی ہے، ان کی زندگیاں مغربی نظام معیشت سے بنی ہوئی ہیں،
ان کی معاشرت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہے اور ان کے اخلاق مغربی قدروں اور اصولوں پر تعمیر ہوئے ہیں۔ انہوں نے شریعت مغرب کے لاء کالجوں سے لی ہے اور اسی کی پریکٹس کی ہے۔ انہوں نے سیاست کے سارے اصول اور رنگ ڈھنگ اور جوڑ توڑ مغرب سے سیکھے ہیں۔ اس سرچشمہ ضلالت سے جو رہنمائی انہوں نے پائی اس پر وہ چلے اور ساری قوم کو اس پر چلایا، اور قوم پورے اعتماد سے ان کے پیچھے چلی۔ اہل دین کا اس سارے کاروبار میں اگر کوئی کام رہا تو یہ کہ یا تو گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں، یا قومی قیادت پر جو بھی فائز ہو اس کے لیے دعا گو بن کر رہیں، یا پھر سیاست کے میدان میں آئیں تو کسی نہ کسی آگے چلنے والے کے پیچھے بے اثر خیمہ بردار کی حیثیت سے چلیں۔ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، جس کی طرف بھی وہ گئے پیرو بن کر گئے۔ کسی پالیسی کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا، کسی بڑی سے بڑی گمراہی کو بھی وہ روک نہ سکے، نہ اس پر ٹوک ہی سکے۔ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ جو پالیسی بھی دین سے بے نیاز یا دین کے مخالف لیڈر بنا دیں، اس کو یہ برکت دیں اور مسلمانوں کو اطمینان دلائیں کہ یہی قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے، یا کم از کم یہ اس میں ان کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ سیکولرزم تک کو ہماری بہت سی مقدس مذہبی بارگاہوں سے برکت ملی ہے۔ بے اثر لوگوں کے معاملے میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز ہے کہ ان کی ساری دینداری پر ایک داڑھی کے طول کی کمی پانی پھیر دیتی ہے، اور چند غیر منصوص فقہی جزئیات میں ان سے ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے تو ہادم دین قرار پاتے ہیں، مگر جن کے پیچھے ایک دفعہ ساری قوم مل کر زندہ باد کا نعرہ لگا دے، یا جن کو سیاسی طاقت نصیب ہو جائے، ان کو یہ تمام رخصتوں کا مستحق سمجھتے ہیں، چاہے ان کے ہاتھ پورے دین کی عمارت ہی متزلزل ہو رہی ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں حضرات؟ یہ ہے تفصیلی جائزہ ہماری پچھلی تاریخ کا اور ہماری موجودہ حالت کا۔ یہ جائزہ میں نے کسی کو مطعون کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ موجودہ صورتحال اور اس کے تاریخی اسباب کی اچھی طرح تشخیص کر لیں اور اس لائحہ عمل کو ٹھیک ٹھیک جانچ سکیں جو ہم نے محض اللہ کی توفیق و تائید کے اعتماد پر ان حالات میں پاکستان کی اصلاح کے لیے اور اس کو بالآخر اسلام کی نشأت ثانیہ کا علمبردار بنانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ میری ان گزارشات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ خرابی کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کس طرح ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے، اور اب میری اس تقریر سے آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ جو خرابیاں بھی آج پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کن کن اسباب سے نشو و نما پاتی ہوئی بتدریج اس حالت تک پہنچی ہے، اور اس کی جڑ ہماری تاریخ اور روایات اور نظام تعلیم و تمدن و سیاست میں کتنی گہری ہے، اور مختلف شعبوں کی یہ ساری خرابیاں کس طرح مل جل کر ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب بصیرت آدمی کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ بھی تأمل ہوگا کہ ان حالات میں جزوی اصلاح کی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ آپ دینی مدارس کھول کر یہ کلمہ و نماز کی تبلیغ کر کے، یا فسق و فجور کے خلاف واعظ تلقین کر کے، یا گمراہ فرقوں کے خلاف مورچے لگا کر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ دین جس رفتار سے مٹ رہا ہے اس میں کچھ سستی پیدا کر دیں اور دینی زندگی کو سانس لینے کے لیے کچھ دن زیادہ مل جائیں۔ لیکن یہ امید آپ ان تدبیروں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کے کلمے پست ہو کر رہ جائیں، اس لیے کہ جو اسباب اس وقت تک اللہ کے کلمے کو پست اور جاہلیت کے کلمے کو بلند کرتے رہے ہیں وہ سب بدستور موجود رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ موجودہ نظام تو انہی بنیادوں پر قائم رہے، مگر اخلاق یا معاشرت یا معیشت یا نظم و نسق یا سیاست کی موجودہ خرابیوں میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی کسی تدبیر سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر چیز موجودہ نظام زندگی کی بنیادی خرابیوں کی آفریدہ اور پروردہ ہے، اور ہر خرابی کو دوسری بہت سی خرابیوں سے سہارا مل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک جامع فساد کو رفع کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام ناگزیر ہے جو جڑ سے لے کر شاخوں تک پورے توازن کے ساتھ اصلاح کا عمل جاری رکھے۔ وہ پروگرام کیا ہو اور وہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اسی پر اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے
ایک سوال کا جواب ملنا ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ فی الواقع چاہتے کیا ہیں، یا زیادہ صحیح الفاظ میں آپ میں سے کون کیا چاہتا ہے؟ یکسوئی کی ضرورت۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جہاں مسلسل تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا یہ ملا جلا مرکب جو اب تک ہمارا نظام حیات بنا رہا ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہ اگر چلتا رہا تو دنیا میں بھی ہماری کامل تباہی کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم اس حالت میں مبتلا ہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر۔ نہ ہم امریکہ اور روس اور انگلستان کی طرح پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان و اسلام سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں اس راستے پر بے محابہ نہیں چلنے دیتا، اور نہ ہم ایک سچی مسلمان قوم کی طرح اپنی آخرت ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہمیں وہ جاہلیت نہیں کرنے دیتی جس کے بے شمار فتنے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ اس دو دلی کی وجہ سے ہم کسی چیز کا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، نہ دنیا پرستی کا نہ خدا پرستی کا۔ اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام خواہ دینی ہو یا دنیاوی دو متضاد افکار اور رجحانات کی رزمگاہ بنا رہتا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے کا توڑ کرتا ہے، اور کسی فکر و رجحان کے مطالبے میں بھی کما حقہ پورے نہیں ہونے پاتے۔ یہ حالت بہت جلد ختم کر دینے کے لائق ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں بہرحال یکسو ہو جانا چاہیے۔ اس یکسوئی کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں، اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سی صورت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے سابق حکمرانوں نے اور ان کی غالب تہذیب نے جس راستے پر اس ملک کو ڈالا تھا اسی کو اختیار کر لیا جائے، اور پھر خدا اور آخرت اور دین اور دینی تہذیب و اخلاق کا خیال چھوڑ کر ایک خالص مادہ پرستانہ تہذیب کو نشو و نما دیا جائے، تاکہ یہ ملک بھی ایک دوسرا روس یا امریکہ بن سکے۔ مگر علاوہ اس کے یہ راہ غلط ہے، خلاف حق ہے اور تباہ کن ہے۔ میں کہوں گا کہ پاکستان میں اس کا کامیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کے نفسیات اور روایات میں اسلام کی محبت اور عقیدت اتنی گہری جڑیں رکھتی ہیں کہ انہیں اکھاڑ پھینکنا کسی انسانی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ میری گفتگو کے مخاطب نہیں ہیں۔ ان کے سامنے ہم اپنا پروگرام نہیں بلکہ جنگ کا الٹیمیٹم پیش کرتے ہیں۔ یکسوئی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم انفرادی اور قومی زندگی کے لیے اس راہ کو انتخاب کر لیں جو قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھائی ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلم آبادی کے کم از کم 999% باشندے چاہتے ہیں، اور یہی ہر اس شخص کو چاہنا چاہیے جو خدا اور رسول کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہو۔ مگر جو لوگ بھی اس راہ کے پسند کرنے والے ہوں انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جن میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، ان میں تنہا اسلام اور خالص اسلام کو پاکستان کا رہنما فلسفہ حیات اور غالب نظام زندگی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلامی قدامت کی اس آمیزش کو جسے صدیوں کی روایات نے پختہ کر رکھا ہے تحلیل کریں، اور قدامت کی اجزاء کو الگ کر کے خالد اسلام کے اس جوہر کو لے لیں جو قرآن اور سنت کے معیار پر جوہر اسلام ثابت ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارے ان گروہوں کی مزاحمت اور سخت مزاحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو قدامت کے کسی نہ کسی جز کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مغرب کی حقیقی تمدنی اور علمی ترقیات کو اس کے فلسفہ حیات اور انداز فکر اور اخلاق و معاشرت کی گمراہیوں سے الگ کریں، اور پہلی چیز کو لے کر دوسری چیز کو بالکلیہ اپنے ہاں سے خارج کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اسے ہمارے وہ گروہ برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے خالص مغربیت کو یا اسلام کے کسی نہ کسی مغربی ایڈیشن کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ فراہم ہوں اور منظم طریقے سے کام کریں جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ تعمیری صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں، اور پھر مضبوط سیرت اور صالح اخلاق اور مستحکم ارادے کے مالک بھی ہوں۔ ظاہر ہے
کہ یہ جنس ہمارے ہاں ویسے ہی کامیاب ہے، اور پھر اس دل گردے کے لوگ آخر کہاں آسانی سے ملا کرتے ہیں، جو سیاسی اور معاشی چوٹ بھی سہیں، فتووں کی مار بھی برداشت کریں اور جھوٹے الزامات کی چوطرفہ بارش کا بھی مقابلہ پورے صبر اور سکون کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ ان سب شرطوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو نظام غالب بنانے کی تحریک اسی طرح ایک ہماگیر سیلاب کی مانند اٹھے جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کی مانند آئی اور زندگی کے ہر شعبے پر چھا گئی۔ اس ہماگیری اور سیلابیت کے بغیر نہ یہ ممکن ہے کہ مغربی تہذیب کو غلبہ اقتدار سے بے دخل کیا جا سکے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ نظام تعلیم، نظام قانون، نظام معیشت اور نظام سیاست کو بدل کر ایک دوسرا تمدن خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے۔ یہی کچھ ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر بر عظیم ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی پرانی تہذیب کا احیاء نہیں بلکہ اسلام کا احیاء ہے۔ ہم علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کی ہوئی ترقیات کے مخالف نہیں بلکہ اس نظام تہذیب و تمدن کے باغی ہیں جو مغربی فلسفہ زندگی اور فلسفہ اخلاق کا پیدا کرتا ہے۔ ہم 2-2 اور 4-4 آنے والے ممبر بھرتی کر کے کوئی سیاسی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی قوم میں سے چھانٹ چھانٹ کر ایسے لوگوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اسلام کو یہاں کا غالب نظام زندگی بنانے کے لیے قدامت اور جدت دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم زندگی کے کسی ایک جز یا بعض اجزاء میں کچھ اسلامی رنگ پیدا کر دینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس بات کے درپے ہیں کہ پورا اسلام پوری زندگی پر حکمران ہو، انفرادی سیرتوں اور گھر کی معاشرت پر حکمران ہو، نظم و نسق کے محکموں پر حکمران ہو اور معاشی دولت کی پیداوار اور تقسیم پر حکمران ہو۔ اسلام کے اس ہماگیر تسلط ہی سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان یکسو ہو کر ان روحانی، اخلاقی اور مادی فوائد سے پوری طرح متمتع ہو جو رب العالمین کی دی ہوئی ہدایات پر چلنے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے، اور پھر اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملک تمام مسلم ممالک کے لیے دعوت الی الخیر کا اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے۔ ہمارا لاہ عمل، ہمارے اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہمارا لاہ عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی۔ اس کے 4 بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا۔ اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے۔ یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے، اور دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط ہے اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ ہے، اور تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منطبق کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا۔ اس طریقے سے خیالات بدلیں گے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھرنا شروع ہوگا اور ذہنوں کی تعمیر نو کے لیے فکری غذا بھی بہم پہنچے گی۔ اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں میں سے ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہوں یا اب پاک ہونے کے لیے تیار ہوں، جن کے اندر اصلاح کا جذبہ موجود ہو، جو حق کو مان کر اس کے لیے وقت، مال اور محنت کی کچھ قربانی کرنے پر آمادہ ہوں، خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خاص میں سے، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر یا متوسط۔ ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں گوشہ عافیت سے نکال کر میدان سعی و عمل میں لانا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک صالح عنصر بچا کھچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جزوی اصلاح کے پراگندہ کوششیں کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا، وہ ایک مرکز پر جمع ہو کر اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اصلاح و تعمیر کے لیے منظم کوشش کر سکے۔ پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ بنانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی کی جائے تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ سلجھی ہوئی ہو اور ان کی سیرت زیادہ سے زیادہ پاکیزہ، مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔
ہمیں یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقشوں اور زبانی دعووں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں اور صالح انفرادی سیرتیں موجود ہیں یا نہیں۔ کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے، لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا۔ اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ اجتماعی اصلاح کی سعی، اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے، اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنا کام کرنے والوں کے ذرائع وسیع ہوں۔ اس غرض کے لیے کارکنوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ اہل تر ہوں۔ ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کرے گا اور کوئی دیہاتی عوام میں، کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہو اور کوئی مزدوروں کی طرف، کوئی متوسط طبقے کو خطاب کرے اور کوئی اونچے طبقے کو، کوئی ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو اور کوئی تجارت پیشہ اور صنعت پیشہ لوگوں کے لیے اصلاح کرے، کسی کی توجہ پرانی درسگاہوں کی طرف ہو اور کسی کی نئے کالجوں کی طرف، کوئی جمود کے قلعوں کو توڑنے میں لگ جائے اور کوئی الحاد و فسق کے سیلاب کو روکنے میں، کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کرے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں۔ اگرچہ ان سب کے حلقہ ہائے کار الگ ہوں، مگر سب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک اسکیم ہو، جس کی طرف وہ قوم کے سارے طبقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کریں۔ ان کا متعین نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس ذہنی، اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحانات کی وجہ سے ساری قوم میں پھیلی ہوئی ہے، اور عوام سے لے کر خواص تک سب میں صحیح اسلامی فکر، اسلامی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی جائے۔ یہ کام صرف واعظ و تلقین اور نشر و اشاعت اور شخصی ربط و مکالمہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری پروگرام بنا کر پیش قدمی کرنی چاہیے۔ مثلاً یہ عاملین اصلاح جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جائیں، وہاں وہ انہیں ملا کر ایک مقامی تنظیم قائم کر دیں، اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش کر دیں، جس کے چند اجزاء یہ ہیں: بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال، عام باشندوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا، تعلیم بالغاں کے انتظام، کم از کم ایک دارالمطالعہ کا قیام، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اجتماعی جدوجہد، باشندوں کے تعاون سے صفائی اور حفظان صحت کی کوشش، بستی کے یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرستیں مرتب کرنا، اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا، اور اگر ذرائع فراہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری اسکول یا ہائی اسکول یا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ اسی طرح جو لوگ مزدوروں میں کام کریں وہ ان کو اشتراکیت کے زہر سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ عملاً ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی سعی کریں۔ انہیں ایسی مزدور تنظیمات قائم کرنی چاہیے جن کا مقصد انصاف کا قیام ہو، نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا۔ ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جدوجہد ہو، نہ کہ طبقاتی کشمکش۔ ان کا طریقہ کار اخلاقی اور آئینی ہو، نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخریب۔ ان کے پیش نظر صرف اپنے حقوق ہی نہ ہوں بلکہ اپنے فرائض بھی ہوں۔ جو مزدور یا کارکن بھی اس میں شامل ہوں ان پر یہ شرط عائد ہونی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں گے۔ پھر ان کا دائرہ عمل صرف اپنے طبقے کے مفاد تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہوں ان کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی حالت کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اس عمومی اصلاح کے پورے لائحہ عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی سعی کو ایک نتیجے تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑے۔ ہمارا طریقہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہوا کے پرندوں اور آندھی کے جھکڑوں کی طرح بیج پھینکتے چلے جائیں۔ اس کے برعکس ہمیں کسان کی طرح کام کرنا چاہیے جو ایک متعین رقبے کو لے لیتا ہے، پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے
اپنی محنتوں کو ایک نتیجے تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوتی ہیں۔ اس لائحہ عمل کا چوتھا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی موجودہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو درست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اس لیے کہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق اور تقسیم رزق کی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو، اس کے مقابلے میں بناؤ اور سنوار کی وہ تدبیریں جو صرف واعظ اور تلقین اور تبلیغ کے ذرائع پر منحصر ہوں، کبھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فسق و ضلالت کی راہ سے ہٹا کر دین حق کی صراط مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ بگاڑ کو مسند اقتدار سے ہٹانے اور بناؤ کو اس کی جگہ متمکن کرنے کی براہ راست کوششیں کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر اہل خیر و صلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو وہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق کی پالیسی کو تبدیل کر کے چند سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے انتخابات کا راستہ۔ رائے عامہ کی تربیت کی جائے، عوام کے معیار انتخاب کو بدلا جائے، انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے، اور پھر ایسے صالح لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی۔ ہماری تشخیص یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی خرابیوں کا بنیادی سبب یہاں کے طریق انتخاب کی خرابی ہے۔ جب انتخاب کا موسم آتا ہے تو منصب و جاہ کے خواہش مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑ دھوپ کر کے یا تو کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ کسی اخلاق اور کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ کسی جھوٹ، کسی فریب، کسی چال، کسی دباؤ اور کسی ناجائز سے ناجائز ہتھ کنڈے کے استعمال میں بھی ان کو دریغ نہیں ہوتا۔ جسے لالچ دیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ لالچ سے خرید لیتے ہیں، جسے دھمکی سے مرعوب کیا جا سکتا ہے اسے مرعوب کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، جسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ دھوکے سے لے لیتے ہیں، اور جس کو کسی تعصب کی بنا پر اپیل کیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ تعصب کے نام پر مانگتے ہیں۔ اس گندے کھیل کے میدان میں قوم کے شریف عناصر اول تو اترتے ہی نہیں، اور بھولے بھٹکے اگر وہ کبھی اتر ہی آتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انہیں میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ مقابلہ صرف ان لوگوں کے درمیان رہ جاتا ہے جنہیں نہ خدا کا خوف ہو، نہ خلق کی شرم، اور نہ کوئی بازی کھیل جانے میں کسی طرح کا باک۔ پھر ان میں سے کامیاب ہو کر وہ نکلتا ہے جو سب جھوٹوں کو جھوٹ میں اور سب چال بازوں کو چال بازی میں شکست دے دے۔ رائے دینے والی پبلک جس کے ووٹوں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں نہ اصولوں کو جانچتی ہے، نہ پروگراموں کو پرکھتی ہے، نہ سیرتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی ہے۔ اس سے جو بھی زیادہ ووٹ جھپٹ لے جائے وہ بازی جیت لیتا ہے، بلکہ اب تو اس کے حقیقی ووٹوں کی اکثریت بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ کرائے پر ووٹ دینے والے جعلی ووٹر اور بددیانت پولنگ آفیسر اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بارہا ان لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں جن کو اصلی رائے دہندوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ بسا اوقات انتخابات کی نوبت بھی نہیں آنے پاتی، ایک بے ضمیر مجسٹریٹ کسی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر یا کسی کا اشارہ پا کر تمام امیدواروں کو بیک جنبش قلم میدان سے ہٹا دیتا ہے، اور منظور نظر آدمی بلا مقابلہ پورے حلقہ انتخاب کا نمائندہ بن جاتا ہے، خواہ واقعی نمائندہ ہو یا نہ ہو۔ ہر شخص جو بھی عقل رکھتا ہے ان حالات کو دیکھ کر خود یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جب تک یہ طریقے انتخاب جاری ہے کبھی قوم کے شریف اور نیک اور ایماندار آدمیوں کے ابھرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ قوم کے بدتر سے بدتر عناصر چھٹ کر سطح پر آئیں اور جس بد اخلاقی اور بد کرداری سے وہ انتخاب جیتتے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ ملک کا انتظام چلائیں۔ یہ طریقے یکسر بدل دینے کے لائق ہیں۔ ان کے بجائے دوسرے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بہتر آدمی اوپر آ سکیں؟
ان کی ایک مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان طریقوں سے نظام حکومت کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اول یہ کہ انتخابات اصولوں کی بنیاد پر ہوں، نہ کہ شخصی یا علاقائی یا قبائلی مفادات کی بنیاد پر۔ دوم یہ کہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے جس سے وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو سکیں کہ ایک اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے کس قسم کے آدمی موزوں ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا اخلاقی صفات اور ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ سوم یہ کہ لوگوں کے خود امیدوار بن کر کھڑے ہونے اور خود روپیہ صرف کر کے ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح بالعموم صرف خود غرض لوگ ہی منتخب ہو کر آئیں گے۔ اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہر حلقہ انتخاب کے شریف و معقول لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں، کسی موزوں آدمی کو تلاش کر کے اس سے درخواست کریں کہ وہ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو، اور پھر خود دوڑ دھوپ کر کے اور اپنا مال صرف کر کے اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح جو لوگ منتخب ہوں گے وہی بے غرض ہو کر اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ چہارم یہ کہ جس شخص کو اس طرح کی کوئی پنچایت اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے تجویز کرے، اس سے برسر عام یہ عہد لیا جائے کہ وہ پنچایت کے منظور کیے ہوئے منشور کا پابند رہے گا، پارلیمنٹ میں پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جو اسی منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسی طریقے پر کامیاب ہو کر دوسرے علاقوں سے پہنچے، اور جب کبھی پنچایت اس پر اظہار بے اعتمادی کرتے تو وہ مستعفی ہو کر واپس آ جائے گا۔ پنجم یہ کہ پنچایت کے جو کارکن اس شخص کو کامیاب کرانے کی جدوجہد کریں ان سے قسم لی جائے کہ وہ اخلاق کے حدود اور انتخابی ضوابط کی پوری پابندی کریں گے، کسی تعصب کی بنا پر اپیل نہ کریں گے، کسی کے جواب میں بھی جھوٹ اور بہتان تراشی اور چال بازیوں سے کام نہ لیں گے، کسی کی رائے روپے سے خریدنے یا دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے، کوئی جعلی ووٹ نہ بھگتائیں گے، خواہ وہ جیتیں یا ہاریں۔ بہرحال شروع سے لے کر آخر تک پوری انتخابی جنگ صداقت اور دیانت کے ساتھ بالکل بااصول طریقوں سے لڑیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے انتخابات میں ان 5 طریقوں کو آزمایا جائے تو جمہوریت کو قریب قریب بالکل پاک کیا جا سکتا ہے اور بد کردار لوگوں کے لیے برسر اقتدار آنے کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بہتر نتائج پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جائیں، لیکن اگر اس رخ پر ایک دفعہ انتخابات کو ڈال دیا جائے تو جمہوریت کا مزاج یکسر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان طریقوں سے نظام حکومت کی واقعی تبدیلی میں 25-30 سال صرف ہو جائیں یا اس سے بھی زیادہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا صحیح راستہ یہی ہے، اور جو تبدیلی اس طریقے سے ہوگی وہ انشاءاللہ پائیدار اور مستحکم ہوگی۔ حضرات، میں نے اس تقریر میں مرض اور اسباب مرض کی پوری تشخیص و تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے، طریقہ علاج بھی بیان کر دیا ہے اور وہ مقصد بھی پیش کر دیا ہے جس کے لیے ہم علاج کی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رائے قائم کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ میری باتیں کہاں تک قابل قبول ہیں۔